السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ عطا کیا، زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے میں، چاہے وہ تنہائی ہو، چاہے مجلس، چاہے گھر ہو، چاہے کاروبار، چاہے بازار ہو، چاہے دکان و مکان، چاہے گفتگو ہو، چاہے تجارت، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے حکومت، چاہے تعلیم و تعلم کے معاملات ہو، چاہے آدمی کی انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی، ہر معاملے میں مکمل واضح رہنمائی فرمائی اور فساد سے بچنے کے تمام ضابطے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے. ایک آدمی اگر اس دنیا کے اندر شر اور برائی سے بچنا چاہے اور خیر کو حاصل کرنا چاہے تو اپنے آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کا پابند، اللہ کے نازل کردہ احکامات کا پابند کر لے ہوئے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا اس نے انکار کیا. اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو روکا، کس بنیاد پر تو نے یہ نافرمانی کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ انا خیر من نار وخلقتہ من طین. بڑی عجیب بات. وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ مٹی سے بنے ہیں. حالانکہ ایک جملے میں اگر آدمی غور کرے تو نافرمان بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہتر تو فرما بردار ہوگا. نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو افضل اور بہتر کہہ رہا ہے. یہ شیطانی نفسیات ہے کہ آدمی غلط رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ صحیح کہتا ہے، اگر چونکہ اس کے ساتھ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین نہیں ہوتا ہے. اللہ کے حکم پر اس نے عمل نہیں کیا، نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اور اپنے آپ کو بہتر بتا رہا ہے کہ میں خیر. اللہ نے جب اس کو اپنے دربار سے نکلنے کا حکم دیا تو اس نے دعا مانگی. واقعہ بڑا مشہور ہے
کہ اللہ مجھ کو قیامت تک کے چھوڑ دے، اس نے ایک جملہ وہاں پر اللہ رب العالمین کی جناب میں کہا کہ میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا، انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا بھی وعدہ رہا کہ میرے وہ بندے جو میری طرف رجوع کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے گا، اسے ہدایت دے گا، اسے محفوظ رکھے گا۔ شیطان کی یہ کوشش آج تک جاری ہے، وہ ہر موڑ پر انسانی زندگی کے آ کر آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے عقیدے میں تباہی، عقیدے میں بربادی، شرک کو لے آئے۔ پہلی کوشش کیوں؟ یہ جڑ ہے، اس پر وار کرنے پر سارا معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ مشرک کے اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے بالکل صاف ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ رب العالمین شرک کے ساتھ کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اور واضح ارشاد فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بعض لوگ اخلاقی سماجی خدمات کو ہی زندگی کا محور و مقصد سمجھتے ہیں۔ اما عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جو بہت غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی میزبانی کرنا اس کا معاملہ تھا، کیا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے توحید، عقیدہ توحید۔ اگر آدمی کی یہ چلی گئی تو اس کی کوئی نیکی مقبول نہیں، ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا شرک کو۔ مشرک پر جنت حرام ہے، ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے والی۔ اگر کسی طریقے سے آدمی اگر عقیدے سے بچ گیا تو پھر شیطان کی کوشش ہے کہ عمل میں وہ بدعت کرائے اور مختلف چیزیں دین کے نام پر لوگوں کے درمیان ڈال دے، کیونکہ شیطان صرف اور صرف برائی کے نام پر گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ نیکی کے نام پر بھی نیکی کے نام پر نافرمانی کرواتا ہے۔ اور انسانوں کو یہ حملہ، اس کا یہ وار سمجھنا مشکل تھا، اسی لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اسی چال کو بیان فرمایا۔ آپ غور کیجئے کہ جنت میں کوئی برائی کا گناہ کا مقام نہیں تھا۔ جیسے آج کے دور میں کوئی شخص شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کا مال ظلماً ہڑپ کر لیتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شیطانی کام کر رہا ہے، گمراہ ہے، یہ سب برائی کی چیزیں۔ لیکن شیطان کا ایک وار ایسا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کے بارے میں ہم غور کریں، جنت میں برائی کی کوئی جگہ تھی ہی نہیں، لیکن گمراہ کر لے گیا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا ہے اِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اگر اس درختوں کا پھل کھا لو گے کچھ نہیں، فرشتے ہو جاؤ گے۔ فرشتوں کی صفت یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کے اندر اللہ نے نافرمانی کا اور گناہ کا مادہ ہی پیدا نہیں کیا، جتنا اللہ کہتا ہے بس اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی انتہائی فرما بردار مخلوق کے نام پر نافرمانی کروا رہا ہے۔ اِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، آپ فرشتے ہو جاؤ گے، نافرمانی فرما برداری کے نام پر۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اور تکون من الخالدین، ہمیشہ کے لیے جنت کے نام پر جنت سے باہر نکلوایا، نیکی کے نام پر نافرمانی کروائی اور جنت کے نام پر جنت سے نکالا۔ یہ جو بدعت ہے، یہ جو گناہ ہے، سب سے خطرناک وار شیطان کا یہی ہے۔ نیکی کے نام پر بدعت، گناہ،
اور جنت کے نام پہ جنت سے محرومی. اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. دین میں، دنیا کے معاملات میں نہیں، دین میں ہر چیز بدعت اور گمراہی ہے. میرا جو عنوان ہے صحابہ کرام، یہاں پر بھی آپ کو یہ پہلو ملے گا کہ کہیں عقیدت کے نام پر، کہیں سچائی اور بے باکی کے نام پر صحابہ کرام کی شان میں غلو، یہ تنقیص شیطان نے کروایا. اس کا نعرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن حقیقت سے بڑا دور ہوتا ہے اور وہ اسی نعرے کی بنیاد پر گمراہ کرتا ہے. تو اس نے وعدہ کیا اللہ سے ہر سمت بیٹھوں گا. اب اگر عبادات میں چوک گیا تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں اگر وہ ناکام ہو گیا، کیا آدمی شرک بھی نہیں کر رہا ہے، بدعت بھی نہیں کر رہا ہے، تو شیطان خاموش نہیں بیٹھتا ہے بلکہ ہر راستے پر بیٹھا ہے. اب وہ معاملات پر آتا ہے، اب وہ روزگار پر آتا ہے، آدمی کو حرام حلال میں لگا دیتا ہے. گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ غیبت چغلی اس میں لگا دیتا ہے. رشتے کٹواتا ہے، ہر راستے پر بیٹھا ہوتا ہے. ہم روزانہ کم از کم 17 فرض و رکعتیں پڑھتے ہیں. سنن نوافل اس کے علاوہ ہے 12 سنن رواتب. پھر آدمی جتنی چاہے وتر پڑھے، 1 یا 3، اتنی نمازیں ایک آدمی ضرور پڑھتا ہے. اور ان نمازوں میں ہم ایک دعا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. یعنی ہدایت کے ساتھ منہج سلف بھی ہم مانگتے ہیں. صرف ہدایت نہیں مانگتا ہے آدمی، دونوں چیزیں ایک ساتھ. یہ اہدنا کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہو. اگر ایک آدمی عقیدے میں شرک سے پاک ہے، عبادات میں بدعت سے پاک ہے اور اس کا پابند ہے، لیکن اگر تجارت میں وہ حرام خوری کر رہا ہے تو گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کم الفاظ میں یہ بات کہی ہے، بہت پیارے انداز میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا کچھ معاملہ اللہ کی نازل کردہ شریعت اسلام کے مطابق ہو اور بعض معاملات ہماری انا، ہماری خواہشات اور ہمارے اپنے ضابطوں کے مطابق ہو. ہر معاملہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہے. مجھ کو جو عنوان دیا گیا صحابہ کرام کی عظمت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، اگر اس پر صرف قرآنی آیات تلاوت کی جائے اور اس کے صرف ترجمے پڑھ دیے جائے تو ایک لمبا اور طویل خطاب ناکافی ہوگا. کئی خطابات کی ضرورت ہے. صرف اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کے بارے میں جو بشارتیں، جو مقامات ان کے بیان فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی جن خوبیوں کا تذکرہ اصلی کتاب قرآن کریم نے اللہ نے کی. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو سیمپل اور نمونہ قرار دیا اسلام کا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان جیسے صحابہ کرام نے لایا، ایسا ایمان لاؤ. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. اللہ رب العالمین نے ان کے حق پر ہونے کی گواہی دی اپنی کتاب میں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اور ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، اور کی صفت کہ وہ کافروں کے لیے شدید اور آپس میں انتہائی رحم دل۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فضیلتیں احادیث میں بیان فرمائی، یہ سب الگ الگ عناوین ہیں، میں صرف چند جملے اس پر بول کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان فرمایا، میرے اصحاب کہ بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ہوئے اور کھجور اگر انہوں نے اللہ کے راستے میں دی ہوگی تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس وقت تو انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی جب ایمان قبول کرنے اور اسلام کے اعلان کا مطلب یہ تھا اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا، اور سب کچھ کا مطلب یہ کیا؟ کاروبار، گھر، تجارت، وطن، حتیٰ کہ رشتوں تک کو قربان کر دینا، خونی رشتے تک کے اپنے نہ رہیں، اسلام قبول کرنے کا مطلب۔ اور اس کے بعد ساری چیزوں کے محرومی کے بعد، یہ صحابہ کرام ہیں، ساری چیزوں کی محرومی کے بعد اگر قربانیاں ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں دیکھیں تو زندگی کے جس میدان میں جیسی قربانی کی ضرورت اسلام کے لیے پڑی، اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی بلا جھجک مسکراتے ہوئے دی۔ اپنی زندگی کو قربان کر دینا اسلام کے اوپر زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی، کہ زخموں سے چور ہیں میدان جنگ میں، 70 سے زائد زخم ہیں، صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ کوئی بات اپنے اہل خانہ کے لیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، کیسی قربانیاں اللہ کے دین کے لیے صحابہ کرام نے دی۔ میں صرف اشارے کروں گا، ورنہ پوری تاریخ 23 سالہ اللہ کے نبی کی دور کی اور اس کے بعد کی کہ ممکن نہیں ہے بیان کرنا کہ صحابہ کرام کیا تھے، عظمت و فضیلت کا یہ مقام کس بنیاد پر انہیں ملا، اللہ رب العالمین نے انہیں کس بنیاد پر نمونہ اور اسوہ قرار دیا۔ یہ زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو کچھ دور پر کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں، وہ اپنے بدن کی پوری توانائی جمع کر کے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے ہیں۔ سر جب قدموں کے قریب جاتا ہے تو پوری آنکھ کھلتی ہے، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی یہی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی تھی کہ آپ کے قدموں میں جان دے دوں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے کیسی قربانی، کیسی۔ ہمارے یہاں صحابہ کرام کی فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو ایک طبقہ ہے جو رافضی آئیڈیالوجی کے تحت گفتگو کرتا ہے، صرف ایک خاص تناظر میں فضائل بیان کرنا، یا صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرنا۔ اہل بیت کے فضائل سے، اہل بیت کے مناقب سے قطعی یہ نہیں کہ آدمی کو انکار ہے، لیکن صرف وہ بیان کرنا اور دیگر تمام صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو نظر انداز کر دینا یہ رافضیت کی پروردہ ذہنیت ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلتیں میں انشاءاللہ العزیز وقت رہا تو بیان کروں گا، ابھی صرف اشارتاً قربانیاں کو۔ یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ احد سے ایک روز پہلے اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں آؤ ہم دونوں مل کر کے دعا کریں، جب تم دعا کرنا تو میں آمین کہوں گا، جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ ان کے ساتھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کل جب میدان کارزار گرم ہو تو مجھے ہمت دے، شجاعت دے، دشمنوں کے نرگے کے درمیان میں گھس جاؤں، ان کو تہے دیکھ کروں ان کی صفوں کو، اور اللہ غلبہ دے، فتح دے رب العالمین۔ اس کے بعد عبداللہ بن جحش کہتے ہیں کہ اب میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، اللہ
کل جب میدان کارزار گرم ہو تو رب العالمین اخلاص دے، جرأت دے، شجاعت دے، ہمت دے رب العالمین. میں دشمنوں کی صف کے درمیان گھس جاؤں، ان کی صفوں کو الٹ پلٹ دوں رب العالمین، اور اس کے بعد ایک سخت دشمن سے میرا سابقہ ہو رب العالمین. اللہ وہ پوری دیانتداری سے میرے اوپر حملہ کرے، میں پوری دیانتداری سے اس کے اوپر وار کروں، اور پھر اس کے بعد اس کو میرے اوپر غالب کرتے رب العالمین. وہ میرا قتل کرے، اس کے بعد میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹے، میری لاش کا مصلح کرے رب العالمین. اور اس کے بعد اللہ کل روز محشر جب تو اٹھا اور مجھ سے پوچھ کی عبداللہ تیری یہ حالت کس نے کی، تو میں کہو اللہ تیرے دین کے دشمنوں نے تیرے دین کے دفاع میں کی. تاریخ پڑھیے. دوسرے روز میدان کارزار گرم ہوا، غزوہ احد، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں. غزوہ بدر میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کے دن ہیں جو عدالتیں بدلتے رہتے ہیں. دوسرے روز وہ صحابی جنہوں نے عبداللہ بن جہش کے ساتھ دعا مانگی تھی، عبداللہ بن جہش کو تلاش کرتے ہوئے میدان جنگ میں اس مقام پر پہنچے جہاں عبداللہ کا لاشا بکھرا ہوا زمین پر پہنچا. وہ لاش دیکھ کر کے رونے لگے. آپ تاریخ پڑھیے، ان کی بہن زینب بنت جہش جب اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا لاشا دیکھ نہیں سکو گی، بہن رک جاؤ. ان کے انگوٹھے سے ان کو پہچانا گیا تھا، ان کے پیر کی وجہ سے انہوں نے پہچانا تھا ان کی لاش کو. کہا اللہ کے نبی میں دیکھوں گی اپنے بھائی کی لاش. لوگ تو اپنوں کو پورا پیش کریں گے، میں تو اپنے بھائی کو ٹکڑوں میں پیش کروں گی اللہ کی جناب پہ. عبداللہ بن جہش کے ساتھی جب احد کے میدان میں اس مقام پر جاتے ہیں تو اسی طرح عبداللہ بن جہش کی لاش پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدھی دعا تو میں نے میدان جنگ میں احد کی سرزمین پر قبول ہوتے دیکھی، مجھ کو یقین ہے رب نے آدھی دعا بھی قبول ہوگی. کل روز محشر عبداللہ یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے اللہ تیرے دشمنوں نے میرا یہ حال کیا تیرے دین کے لیے. مجھ کو یقین ہے اللہ نے آدھی دعا بھی قبول کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں کیوں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت عبداللہ ذو البجادین، میں اشارے صرف کروں گا، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے ہجرت کی، یہ یتیم تھے. ان کے جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، ان کے چچا نے ان کی پرورش کی تھی، عبداللہ ذو البجادین کی. یہ اپنے چچا کے سامنے جب یہ کہتے ہیں تو ان کا چچا کہتے ہیں کہ جانتے ہو اس کا انجام سب کچھ چھین لوں گا، ہر چیز سے محروم کر دوں گا. عبداللہ ذو البجادین کہتے ہیں جانتا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے ان کا چچا یہ جو بدن کے کپڑے ہیں یہ بھی اتار لوں گا، یہ بھی میرا ہے. اور تاریخ پڑھیے، اس نے پورے کپڑے جوان عبداللہ ذو البجادین کے اتار لیے صرف اسلام کے لیے. آپ اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، ذرا تصور کیجئے اسلام کے لیے. والدہ جب اس حال میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے بیٹا، کہا چچا نے کپڑے بھی اتار لیے اسلام کے لیے، دین کے لیے. ایک چھوٹا سا کپڑا مستعار دیجئے، اسی کو لپیٹ کر اسی حالت میں پیدل چلتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں. یہی عبداللہ ذو البجادین ہے. رات کا وقت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں. جب کوئی سو رہا ہو تو قرآن بلند آواز میں پڑھنا منع ہے تاکہ اس کی نیند نہ خراب ہو. کوئی صحابی ان کو روکتے کہ رک جاؤ عبداللہ، بلند آواز میں نہ تلاوت کرو. اللہ کے نبی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ کو نہ روکو، اس کے تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، اسے نہ روکو. تبوک سے واپسی پر آپ کی موت ہوئی. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
کہ رات کے وقت جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کا لاشا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، اور آپ کی زبان اقدس سے جب یہ جملے ادا ہوئے، جب آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوا، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا رب العالمین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا لاشا ہوتا عبداللہ کی جگہ۔ اسلام کے لیے قربانیاں، دین کے لیے قربانی، میں ہلکے سے اشارے صرف پیش کر رہا ہوں۔ مقام صحابہ کیسی قربانیاں دی، حضرت سمیہ، ذلیہ، نہدیہ، ام عبیس، یہ لونڈیاں تھی، کیسی اذیت دی جاتی اور کیسے چٹان کی طرح اسلام پر ڈٹی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ ذرا دیر میں شوہر الگ بیٹا الگ، 500 سے زیادہ 550 کلومیٹر کا سفر مکہ سے مدینہ تن تنہا اس شیرخوار بچے کو گود میں دبا کر کے اکیلی اسلام کے لیے چلی، تن تنہا صرف اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میدان جنگ میں صحابہ کرام کی فضیلت، ہمارے یہاں تمام صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں الگ الگ، زباست عام نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ میں آخر میں اس موڑ پر بھی آؤں گا جہاں تنقیص لوگ کچھ کرتے ہیں، جو نہ صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ صحابہ کی قربانیوں کو جانتے ہیں، اور نہ منہج رسول کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منہج کیا ہے۔ حق گوئی اور بے باکی کا لبادہ اوڑھ کر تنقیص، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منہج اور آپ کی تربیت اور آپ کا دین نہیں۔ کیا قربانیاں ہیں، سنیے صرف اشارے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کی پیٹھ پر کسی اور کے لیے یہ جملہ اللہ کے نبی نے نہیں ارشاد فرمایا، اس زمین کی پیٹھ پر غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا اور صورتحال ایسی تھی کہ صرف آپ کے نزدیک 10 صحابہ رہے، 8 انصار اور 2 مہاجر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد۔ سارے انصار شہید ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دفاع کیا اللہ کے نبی کا، اپنے ہار میں لیا اللہ کے رسول کو۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے تیر بکھیر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تم پر قربان۔ یہ احساس، یہ فضیلت اس زمین کے پیٹ پر کسی کو نہیں حاصل۔ ہمارے یہاں صرف 1-2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت طلحہ ہاتھ شل ہو گیا، ان کا انگلی جب کٹی اسی غزوے میں، غزوہ احد میں، تو حضرت طلحہ کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم یا اللہ کہتے تو فرشتے اچک لیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زمین پر زندہ چلتا پھرتا کوئی شہید دیکھنا چاہتے ہو تو یہ طلحہ ہے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر حملہ کیا اور تلوار چلائی آپ پر، پتھر جو چلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھی اسلام کے لیے قربانی، یہ تھی دین کے لیے غیرت و حمیت۔ اس میدان جنگ میں صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جان سے بے پرواہ ہو گئے، بلکہ رشتوں سے بھی بے پرواہ ہوئے۔ تیزی کے ساتھ اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی طرف لپکے، کہتے اللہ کی قسم میں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے ماروں جس نے میرے نبی کے جسم اطہر پر حملہ کیا، مگر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے گردن ماری۔ اپنے بھائی کے لیے ذرا سا بھی ہمدردی کا جذبہ نہیں ابھرا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اس غزوہ احد کے اندر اگر صحابہ کرام کی قربانیاں بیان کی جائیں، کیسی کیسی قربانیاں۔
اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان. اللہ نے صحابہ کی ایک صفت بیان کی، میں اکثر کہتا ہوں رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل. کیسے رحم دل؟ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی. تاریخ انسانی عاجز ہے ایسے کردار پیش کرنے سے جو صحابہ کرام نے پیش کیے. عقل انسانی حیرت زدہ ہے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کی بھی رشتہ و پیوند تھے، ان کے بھی تعلقات تھے اور ان کی بھی خواہشیں تھی، لیکن سب کچھ اسلام کے لیے لگا دیا. یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا واقعہ. میدان جنگ میں جب یہ خبر اڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ابن قیمہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے. اور اس جنگ میں حمنہ تیرے نصیبے کہ حمنہ کے بھائی عبداللہ بن جحش، حمنہ کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر اور حمنہ کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہوئے. اس گھرانے کے اتنے لوگ شہید ہوئے. بنو دیناریہ پڑھ جائیے، یہ خواتین کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، صحابیات کی، کہ جب ان سے کہا گیا تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا باپ سب میدان جنگ میں شہید ہوئے، تو کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ جب کسی نے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں تو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. صحابہ کرام کے فضائل. حضرت طلحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل کی کل جنگ احد کی طلحہ کی تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب اڑی تو مدینہ میں بہت سارے لوگ جو کسی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، الگ الگ اسباب، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت یمان. آج ہم صحابہ کرام کے بارے میں کچھ لوگ جہالت بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ کریں اور لا علمی کی وجہ سے تبصرہ کر دیتے ہیں. وہ کون تھے؟ تمام صحابہ کے بارے میں کیوں کہا؟ اللہ نے اس زمین کی پیٹھ پر انہیں چن لیا تھا. قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی، اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رب نے اپنے کلام میں کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان. یہ معمولی احساس نہیں تھا، اور یہ اپنوں کی بات جانے دیجیے. غیروں نے فلپ ہیتی کہتا ہے، مشہور عیسائی فلسفی، کہ انسانی تاریخ میں ایک وقت میں ہیروؤں کی ایسی نرسری، ایسا جمگھٹا، ایسا بڑا چماوڑا تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شخص کسی قوم میں چلا جاتا اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی تھا. اور یہ ہمارے ملک نے بھی دیکھا. یہ صحابہ کا مقام غیروں کی نظر میں یہ بھی عنوان کا حصہ تھا، لیکن شاید میں ادھر نہ جا سکوں. ایک دو چیزیں بیان کر دوں کہ گاندھی جب پہلا الیکشن ہوا ہندوستان میں تو اخبار کی کاپی آج تک موجود ہے. وہ ہریجن میں لکھتا ہے کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو ابو بکر و عمر کی طرف سلطنت چلانا. یہ صحابہ کرام تھے جو دوسری قوموں کے لیے اسوہ، رہبر اور رہنما بن گئے. یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی، یہ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں تھی. خیر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں، آپ کے والد حضرت یمان، واقعے کو اگر آدمی پڑھتا ہے تو کلیجہ کانپ جاتا ہے اور زبان ادا کرتی ہے، لیکن دل کی تہ گہرائیوں سے یہ جملہ نکلتا ہے اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما ان پر. کیسے لوگ تھے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں موجود ہے. حضرت یمان مدینہ سے اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر چھوڑ کر کے احد کے میدان میں پہنچے. واقعہ تو ایک ساتھ ہوا.
शैतान ने एक शोर मचाया कि लोगों पीछे की तरफ पलटो। उस वक्त वर्दियां नहीं होती थी। नतीजा यह हुआ कि तलवारें आपस में चल गई साहबा की, और हजरत यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैदान जंग में दाखिल होना, हजरत यमान को मैदान जंग में दाखिल होते हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देख लिया। आपको अंदाजा हो गया, क्योंकि लोग लपके आपको मकाबिल लश्कर का समझकर। हजरत यमान के करीब साहबा पहुंचे, तलवारों का टकराव, बड़ी बुलंद आवाज में, जरा सा अपने आप को इस मकाम पर रखिए, रूह तक कांप जाती है। हजरत हुज़ैफा ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, लोगों ये मेरे वालिद यमान हैं। और उन पर तलवार चलाने वाले साहबा थे जो मकाबिल लश्कर का समझ रहे थे। हजरत हुज़ैफा बुलंद आवाज में कहते हैं, लेकिन तलवारें अपना काम कर गई। अल्लाह अपने बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमा। जरा सा अपने आप को रखिए कि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुलंद आवाज में कह रहे हैं, और उसके बावजूद तलवारें नहीं रुकी। क्या कोई तौजीह कबूल करेगा? रोहमा बैनहुम ये है, हजरत हुज़ैफा कहते हैं अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये है अपने भाइयों के लिए जज्बा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये मेरे वालिद यमान थे। है कोई मिसाल तारीख में ऐसी रहमा बैनहुम की, अपने भाइयों से ऐसी मोहब्बत कि गलती से बाप का भी अगर कत्ल हो गया तो जुमलों का इस्तेमाल देखिए, इंतखाब देखिए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे दीन के लिए कुर्बानी देने वाले, कैसे हजरत अबू दुजाना मैदान जंग में उहुद के तीरों की बारिश हो रही है, पीट करके खड़े हो गए अल्लाह के नबी के सामने और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अपने आप को हरकत न दीजिए। अल्लाह के नबी, मबादा कोई भटका हुआ तीर ना आए और आपको न लग जाए। मुसलसल तीर लग रहे हैं मगर हरकत नहीं कर रहे हैं। हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले पहुंचने वालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब। वाक़यात पढ़िए, बद्र का वाक़या, उहुद का वाक़या, ग़ज़वा बद्र। मैं तो इस पर अक्सर कहा करता हूँ कि ऐसा मार्का इंसानी तारीख का कि ज़मीन की पेट ने कभी नहीं देखा कि बाप के सामने बेटा खड़ा है, भाई के सामने भाई खड़ा है, चचा के सामने भतीजा खड़ा है, ससुर के सामने दामाद खड़ा है, और बहनोई के सामने बिरादर निस्बती चचा के सामने भतीजा, मामू के सामने भांजा खड़ा है, और तेरे पर खड़े नहीं हुए, तलवारें चलाई, कत्ल किया। सारे रिश्ते यूं ही नहीं। अल्लाह के नबी की ज़बान अक़दस से अल्लाह ने कहा, बद्र के जितने शुरका हैं सब जन्नती। साहबा का मकाम और मर्तबा, साहबा की अज़मत, मैं सिर्फ इशारा करूं वरना मैं तफसील से बयान करता हूं। ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा बद्र सिर्फ ये नहीं कि दो फौजों का मुकाबला था। हमारे यहाँ माह मुहर्रमुल अब आएगा, मुहर्रमुल हराम, एक महीने के बाद दूसरा महीना होगा, करबला बयान किया जाता है। मैं कहता हूँ करबला बयान नहीं किया जाता, बद्र भुलाया जाता है। मैदान जंग में होता क्या है? सूरमा मुस्कुराते हुए जान देते हैं बहुत हुआ है तारीख में। ये बहुत हुआ है कि एक छोटा लश्कर एक बड़े लश्कर से टकरा गया, बहुत हुआ। अल्लाह ने कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। लेकिन जो बद्र में हुआ इस्लामी नहीं, इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ जो बद्र में हुआ। बद्र क्या है? कलेजा कांप जाता है। अल्लाह ने जमीन पर आसमान से झांक कर इरशाद फरमाया, जितने शुरका है सब जन्नती। अल्लाह के नबी ने कहा इनके किसी अमल पर कोई गिरफ्त नहीं। जिब्राइल ने आकर पूछा क्या मकाम है बद्र के शुरका का? अल्लाह के नबी ने कहा सबसे अफजल। जिब्राइल अमीन कहते हैं जिन फरिश्तों ने शिरकत की वो फरिश्तों में सबसे अफजल। बद्र क्या है? हल्का सा एक मंजरनामा, सरा सा एक तस्वीर बता दो क्या है बद्र। ये सिर्फ छोटे बड़े लश्कर का मुकाबले की बात नहीं, सिर्फ एक जंग नहीं,
صرف شہادت کے عظیم الشان واقعات اور قربانیوں کے تذکرے نہیں. سرما مسکراتے ہوئے جان دیتے ہیں شہادت ہے مقصود مطلوب و مومن نوال غنیمت نہ کچھ گشائی. شہادت تو مقصود مطلوب و مومن ہے، لیکن جو بدر میں ہوا وہ کبھی نہیں ہوا. محل کا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ کہ میدان بدر پر نظر ڈالیے. کیسا معاملہ ہے کہ اس طرف کھڑے حضرت حذیفہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید. اس طرف کھڑے ہیں صدیق اکبر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا. اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر، سامنے کھڑا ہے آپ کا ماموں عمرو بن حشام. اس طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی، آپ کا باپ. اس طرف کھڑے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر، سامنے کھڑے ہیں آپ کے دو بھائی عمیر ابن حمیم، عزیر ابن حمیم. اس طرف کھڑے اللہ کے نبی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے داماد حضرت عاص. اس طرف کھڑے حضرت علی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی عقیل حارث. اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی. آپ ذرا سا میدان بدر کو تو دیکھیے، خون کے مقابل خون کھڑا ہے. اور صرف یہ نہیں تھا، ہوا کیا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے والد 3 مرتبہ آپ کے سامنے آئے. 2 مرتبہ آپ نے سمجھایا، تیسری مرتبہ تلوار رکی نہیں. حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، صرف اس لیے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما صدیق پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو ہاتھوں میں جنبش نہیں ہوتی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں حشام کو، عمرو بن حشام کو. پڑھیے ذرا سا تاریخ، یہ ہے بدر. معرکہ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیجیے، علی کا رشتہ دار اور عثمان کا رشتہ دار اس کو، تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے. ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو مارے گا. پڑھیے پوری تاریخ. صحابہ کرام صرف ایک پہلو میدان جنگ میں غزوہ احد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سے زائد زخم آئے. آپ کے پیروں میں اتنا زخم آیا اس کے بعد زندگی پر برابر نہیں چل سکے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، لنگڑا کر چلتے تھے، پوری زندگی نہیں چل سکے. کیسے میدان جنگ میں قربانیاں دی ہیں. یہی ہے بدر. 2 بچے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا سنا ہے اللہ کے نبی کو بڑا ستاتا ہے. آپ نے بتا دیا لمبا واقعہ، میں صرف آخری جملے کے لیے پیش کر رہا ہوں. معاذ اور معوذ 2 صحابی، معاذ بن عفرہ انہی کے بھائی تھے عوف بن عفرہ، جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ بندے کی کس بات پر مسکراتا ہے؟ یہی بدر میں. تو کہتے ہیں کہ جب اپنے پر سے ساری چیزیں ہٹا کر کے میدان جنگ میں ڈبوتے ہوئے دشمن نے کرتا تک اتار دیا اور اس کے بعد جا کر ہمیں شہادت نوش کی، یہی عوف بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت معاذ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو جہل کے نام ہاتھ پیر پر تلوار چلائی تو ان کے لڑکے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے تلوار چلائی، ان کا ہاتھ کٹ گیا. ابھی تک ہم نے سنا کہ قبائل کے مقابل کھڑے ہیں، خاندان کے مقابل کھڑے ہیں، باپ بیٹے کے مقابل، بیٹا باپ کے، بھائی بھائی کے. اب سنیے، یہ بھی دیکھا بدر نے. یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے تلوار چلائی تو میرا ہاتھ کٹ گیا، صرف چمڑی تھی جو لگی ہوئی تھی، اور اسی طرح میں ایک ہاتھ سے تلوار چلا کر جنگ لڑ رہا تھا. تلوار کا نیچے کا کاوا جب کاٹتا تو یہ جھولتا ہوا ہاتھ آ کر ٹکرا جاتا کیونکہ یہ کٹا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں 2-3 مرتبہ تو ہوا، لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ اللہ کے راستے میں تلوار چلانے میں حائل ہے تو
زمین پر اس ہاتھ کو رکھا اور پیر رکھ کر جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ وہ ہاتھ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا اسے بھی اپنے جسم سے لگا ہوا رکھنا گوارا نہیں کیا۔ عظمت صحابہ، میں نے صرف میدان جنگوں کے چند مناظر پیش کیے، چند مناظر، ورنہ ہجرت، مال کی قربانیاں، نیکیوں کا جذبہ، اشارے میں بیان کرتا چلوں۔ کیسے تھے وہ نیکیاں کرنے والے، نیکیوں پر کیسے حریص تھے۔ یہ تو جان کی قربانی، مال کی قربانی کیسے دی، کیسے مالوں کو قربان کیا۔ اٹھائیے تاریخ، غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، بہت تیزی سے گزروں گا۔ یہ وہ موقع تھا جب فصلیں پک چکی تھی، قحط کا زمانہ گزارا تھا، بڑی شدید ضرورت تھی مال کی، اور سواریاں نہیں تھی۔ لوگ آ کر اللہ کے رسول سے کہتے کہ اللہ کے رسول ہمیں سواری عطا کیجیے تاکہ اس غزوے میں شرکت کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کرتے، مال کی کمی۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کے دین کے مال اور اس کے بدلے جنت، پڑھیے تاریخ، حضرت عثمان ذو النورین 6.25 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی، 200 اونٹ، 200 گھوڑے، 800 اونٹ، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ 100 گھوڑے، اللہ کے رسول یہ 100 چہرے انور کو کھلا دیکھا، کہا اللہ کے نبی یہ 100 گھوڑے، یہ 200 اونٹ، یہ 100 اونٹ، یہ 500 اونٹ۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے۔ جنت عثمان تیرے لیے جنت، اللہ کے نبی یہ دینار، جب سونے کی اشرفیاں بکھیری اللہ کے نبی کی جناب میں، آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تیرے لیے جنت۔ ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، ایک مقام پر۔ عثمان، آج کے بعد سے تیرے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں اٹھائیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا مال چاہیے، ہمیشہ سے دولت مند تھے، ہمیشہ سے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کئی غلاموں کو آزاد کر گیا تھا، خرید کر پورا مال اٹھا کر لے آئے، گھر کا سارا سرمایہ کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہاں کاؤنٹنگ نہیں، جذبے کی بات ہے، 100% دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر کو چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ہاں، گھر خالی نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل، اور اے نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر آیا ہوں، گھر خالی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف، 29.5 کلو چاندی انہوں نے بھی دی۔ حضرت عاصم بن عدی 13,000 کلو کھجوریں، ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ حضرت عباس جب مال لے کر آ رہے ہیں تو بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا، بڑے بلند بالا قد کے تھے، بڑے زبردست، ڈگمگا کر چل رہے تھے۔ صحابہ کرام مال لا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ انور کھل رہا ہے۔ یہ اپنی زندگی کا احساس، نیکیاں کرنا، نیکی جب کرتے تو حقیقی خوشی اور تلذذ حاصل ہوتا تھا۔ وہ زندگی کا مقصد انہوں نے بنایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب، کامیابی کے ایسے خواہاں۔ اور سنیے، ایک صحابی ہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے دینا ہے گھر، کچھ نہیں۔ ایک یہودی کے کھیت میں گئے، رات بھر کھیت میں پانی ڈالا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں لا کر کے وہ جو کھجوریں ملا تھی، آدھی
اپنے بھوکے بیوی بچوں کے سامنے اور آدھی اللہ کے نبی کی جناب میں لا کر پیش کی. کیسے اسلام کے لیے قربانی دینے والے، جذبہ کیسا تھا ان کا. صحابہ کرام اللہ کے نبی نے پورے مال پر بکھیر دیا. اور وہیں پر منافقین بھی سمجھ میں آتے ہیں جن کا کام صرف تنقید کرنا تھا. عبداللہ بن عباس حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، اور یہ صحابی کو کہتے ہیں اتنے سے مال کی کیا ضرورت. یہ وہ نیکی کے اوپر کیسے حریص تھے، کیسی نیکیاں کرنے والے، کتنے واقعات، کیسے حریص تھے. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو، میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی جنت میں. کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز، دکھاوا نہیں. ہمارے یہاں تو آدمی تہجد میں اٹھتا ہے تو دوسرے دن بولتا ہے رات میں سردی بہت تھی 3 بجے تہجد کے لیے جب اٹھا نا. وہ نیکیوں کے اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ جو جوتا اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نیکیوں پر حریص، کیسے. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان لاؤ. وہ سمپل اور نمونہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ کے پاس گئے، کہا میرے والد سے ذرا کچھ بات ہو گئی، آپ آج رات گزارنے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیوں جنتی کہا؟ رات بھر جاگتے رہے، عشاء کی نماز پڑھی، جو اذکار تھے وہ کیے، سو گئے. فجر سے کچھ پہلے اٹھے، وضو کرایا، سنت پڑھی، مسجد تشریف لے گئے اور پھر دن کے کاموں میں مصروف. دوسرے روز پھر کہا کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. تیسرے روز بھی کہا. 3 روز میں جب کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی معاملہ نہیں تھا، میں نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے تمہارے بارے میں یہ بشارت سنی ہے، میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا، کیا کرتے ہو؟ کہا کوئی نئی چیز نہیں، بچہ آپ نے دیکھا یہی میرا معمول ہے. کہا نہیں کوئی چیز تو ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا ایک بات ہے، یہ بظاہر بیان کرنے میں بڑا آسان ہے لیکن کلیجہ کانپ جاتا ہے. ایسی کوئی رات کہ ہمارے بستر پر ہمارے جسم نے گزاری، کسی اور سے نہیں، یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں. کوئی ایک شخص، وہ صحابی رسول، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں سونے سے پہلے سچے دل سے سب کو معاف کر دیتا ہوں، کسی ایک شخص کے بارے میں ذرا سا بھی میرے دل میں کوئی بات نہیں رہتی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کہ کوئی رات ہم ایسی گزار سکے ہیں، اتنا آسان ہے یہ. صحابہ کرام نیکیوں پر حریص، کیسے نیکیاں کرنے والے، اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر کیسے فدا ہونے والے. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ الگ فضائل بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. محبت صحابہ یہ ہے کہ صرف 2 صحابہ 4 صحابہ کی فضیلتیں بیان کی جائے، یہ رافضیت ہے، یہ تنگ نظری ہے، یہ تاریخ سے ناآشنائی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ، حضرت زبیر بن عوام، اللہ کے نبی نے کہا ہر امت نبی کا ایک حواری ہے، یہ میرے حواری. حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو جنت کے 8 دروازے جس کو پکاریں گے؟ اس روایت کو میں بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک چیز سن لیجیے کہ اللہ کے نبی کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے تم میں جس نے آج غلام آزاد کیا؟ صدیق نے کہا میں.
کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ کس نے مریض کی تیمارداری کی؟ کہا میں۔ کون ہے جو روزے سے ہے؟ سوالات ہو رہے ہیں، جواب صدیق اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت ذہن میں رکھی ہے کہ اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھ کو امید ہے صدیق وہ تم ہوگے، مجھ کو امید ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا، اماں عائشہ سے، کہ ساروں کے قرض کو اتار دیا، ساروں کے احسان کو، تیرے بابا کے احسان کو نہیں اتار سکا جو اس نے اسلام کے اوپر دین کے لیے جو کیا، قربانیاں دی ہیں، اس کو بدلہ نہیں دے سکا۔ عائشہ سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کیسا مزاج تھا۔ آج کچھ لوگ غلو اور تنقیص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ اب میں 2 جملے میں کہوں، وقت تو نہیں ہے، سب مقرر آ چکے ہیں۔ ہمارے جماعت اہل حدیث کے عظیم خطیب الحمدللہ، اس لیے میں بہت اختصار کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے حضرت صحابہ کرام کی تنقیص کی اور رافضیت کا انداز اختیار کیا، بالکل رافضیت کا انداز۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو کبھی مولا علی کے بغیر نہیں۔ یہی جملہ تو حضرت اسامہ بن زید کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ میں نے ابھی بتایا کہ اس زمین کی پیٹھ پر کسی کے لیے وہ جملہ نہیں کہا جو سعد کے لیے اللہ کے نبی نے کہا۔ اب جب بھی زبیر کا نام لیتے ہو تو گواریہ رسول کہتے ہو، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ۔ اگر حقیقت میں محبت صحابہ ہے تو فضائل سب کے بیان کیے جائیں گے، سب کے الگ الگ فضیلتیں اللہ رب العالمین نے دی تھی، اور ہم آپس میں موازنہ نومن و بات، ہم فرق نہیں کرتے ہیں لوگوں میں، تفریق نہیں، الگ مواقع الگ فضیلتیں۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ کانپ جاتی ہے آدمی جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، ذہن و دماغ کی چولیں ہل جاتی ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے قربانی دیکھیے، غزوہ بدر میں اللہ کے نبی جب اچانک لشکر سے سامنا ہوا، ابو بکر سے پوچھا، عمر سے پوچھا، سب کچھ قربان کرنے کا تیقن، یقین دہانی کی اظہار کیا، الگ الگ سوال کرنے، پھر پوچھا۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا روح مبارک ہماری طرف ہے، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے۔ اے اللہ کے نبی جو فیصلہ کرنا ہے آپ کیجئے، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، مبادا ممکن ہے کل ہمارے وہ جواہر تمہیں دکھے کہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی آپ جس سے چاہے ٹکرائیں، ہم ٹکرائیں گے، پھاٹے مارتے سمندر میں آپ کے حکم پر کود جائیں گے، برق غمات تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل گیا۔ اور جملے دیکھیے اپنے بھائیوں کے لیے، یہ تھے صحابہ، چونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام لشکر کے لیے، قافلے کے لیے نکلے تھے، اور جنگ کا معاملہ ہو گیا بدر کا۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں۔ انصار ابو بکر، عمر اور حضرت سعد سب نے مل کر بنایا، ایک تیز رفتار سواری کھڑی کر دی اور کہا اللہ کے رسول اگر جنگ میں کچھ خلاف توقع ہو تو فوراً اس سواری پر سوار ہو کر کے مدینہ پہنچ جائیے۔ واللہ ہمارے کوئی بھائی اگر دین کے کوئی کام میں ہم لوگ ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مجرم اسی کو کہ بہت بولتا ہے لیکن کبھی نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہم موجود ہیں۔ یہ صحابہ تھے، کیا تھے صحابہ؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے وہ بھائی جو مدینہ میں رہ گئے وہ ہم سے کم نہیں ہے اسلام کے لیے قربانی کرنے دینے دین کے لیے، اگر انہیں علم ہوتا جنگ ہوگی تو وہ ضرور ہوتے۔ واللہ اب ہم سے بڑھ کر وہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول، آپ فوراً وہاں پہنچ جائیے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ جنگ سے پہلے ٹھیک ہے،
جنگ سے پہلے ہی. اور اس کے بعد حضرت سعد غزوہ تبوک، غزوہ خندق، آپ کا حلیف قبیلہ بنو قریظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا، لمبا واقعہ ہے. اور جب آپ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ بنو قینقاع جو ہے خزرج کا قبیلہ تھا، حلیف، نرمی کا معاملہ کروایا تھا عبداللہ بن ابی نے، ان لوگوں کو کہا مدینہ خالی کر دو، آپ بھی اپنے حلیف کے ساتھ کیجئے. وہ تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں، کیونکہ کیا مقام دیا گیا تھا حضرت سعد کو. پڑھیے سیرت. آپ پوچھتے ہیں میرا فیصلہ سب پر لاگو ہوگا؟ کہا ہاں. کہا سب پر؟ اوس کہتے ہیں، خزرج کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں، روح مبارک اللہ کے نبی کی طرف نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں شاید تمہاری مراد مجھ سے ہے، سنو مجھ پر بھی تمہارا فیصلہ نافذ ہوگا. کہتے ہیں آج ساتھ کسی ملامت کر کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ان کے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دو، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لو. یہ حضرت سعد کا معاملہ. ہر محبت، کیا فضیلتیں ہیں آپ کی. جب جنازہ اٹھایا بلند و بالا قد کے تھے، لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے لاشا ہے ہی نہیں. کہا تم یہ سمجھتے تھے کہ جنازہ تمہارے کاندھوں پر ہے، وہ تو فرشتوں کے کاندھوں پر تھا. آسمان ہل گیا. 7 فضیلتیں ایسی بیان کی گئی ہے، بالکل منفرد ہے حضرت سعد کی، بیان کی جائے. اور آگے بڑھ گئی، بس وقت تو ختم ہو چکا ہے، بس 2-4 جملے میں اپنی بات سمیٹوں گا. منہج صحابہ، مقام صحابہ کی بات تھی. ہر صحابی کی اپنی ایک فضیلت اور عظمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کیا دیا ہے صحابہ کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا سمپل اور نمونہ، جن کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ کرام کے بارے میں منہج اور طریقہ کیا ہونا چاہیے. عام آدمی کے بھی بارے میں کہا، لیکن صحابہ کے بارے میں خصوصاً کوئی تنقیص نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی کی تربیت یہ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، منہج سلف یہ ہے. میں اشارے کروں گا صرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 واقعہ ہوا. حضرت ماعز اسلمی اور غامدیہ کا دونوں کا رجم کیا گیا. ایک روایت، ایک صحابی کا قول نہیں بتا سکتے کسی نے ان کو زانی کہا ہو. سارے صحابہ ان کے توبہ کے تناظر میں کہ ایک نے ایسی توبہ کی کہ 70 لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایک نے ایسی توبہ کی کہ پورے وادی میں، بلکہ خون جب ایک صحابی کے بدن پر آیا اور انہوں نے کہا ایک زانی کا خون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ جملہ کہا، اللہ نے ایسی توبہ ان کی قبول کی. مثبت چیز پیش کرنا یہ کیا ہے. حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ انجینئر مرزا کہ کئی باتیں بالکل سمجھ کے باہر ہے. پہلی چیز تو وہ یہ حضرت کہتے ہیں کہ میں وہ بیان کرتا ہوں جو علماء نہیں بیان کرتے. بڑا عجیب لگا مجھ کو پہلی مرتبہ جب یہ سنا کہ میں وہ بیان کرتا ہوں جو علماء نہیں بیان کرتے. ارے بھائی 1400 سال پہلے تجھ کو معلوم کیسے پڑا؟ اگر علماء نے بیان نہیں کیا ہوتا تو تجھ کو معلوم کیسے پڑا؟ لکھا ہے جب نہ معلوم پڑا. یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ عجیب بات. ارے علماء جانتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں بیان کی جائے. شذوذ صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں آپسی، عام پبلک میں بیان کرنا ہے یا نہیں. ایک ٹیچر جانتا ہے کہ نرسری کے بچے کے سامنے الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، کچے شکلوں کا نظام، اوزون کی چادر، نظام فلکی، یہ سب نہیں بیان، اس کے دماغی بھی نہیں آئے گا. اس کو تو کیا بولنا ہے، فور ایپل، بی فور بیبی، سی فور کیٹ. یہ علماء جانتے ہیں، تو نہیں جانتا اس لیے کہ عالم نہیں ہے کہ کن کے سامنے کیا بیان کر رہا. عام آدمی کے سامنے صحابہ کرام کا وہ پہلو جو صحیح اور غلط کی بھی بحث بھی، جو صحیح بھی نہیں ہے، اس میں کافی رافضیت کی آمیزش ہے. لیکن تربیت نبوی کیا ہے، صحابہ کا کون سا پہلو اٹھائیے.
ایک شخص نے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی غلطی ہوئی؟ فتح مکہ سے پہلے آپ نے خط لکھا، واقعے کی تفصیل میں نہیں جانتا، لیکن کسی ایک نے آپ کو مخبر کہا ہو ایسا ایک واقعہ بتائیے، ایک صحابی نے۔ بلکہ مثبت چیزیں پیش کرنا، جس کو کہتے ہیں نا پازیٹو تھنکنگ۔ میں آخری بات کہہ کر ایک بات سمیٹ دوں گا، یہ تربیت رسول ہے، اور ایسے ہی معاشرہ خوبیوں کے عروج اور معراج پاتا ہے، خروج تک پہنچتا ہے، خوبیاں پروان چڑھتی ہے جب خیر کے تذکرے اور برائیوں پر خاموشی ہو۔ یہ دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، حضرت ام سلیم اور حضرت طلحہ کا۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آئے، آپ نے ارشاد فرمایا دو لوگوں کو لوگ لے کر جائے۔ حضرت طلحہ اپنے گھر گئے، ام سلیم سے پوچھا، کہا کھانا صرف 2 لوگوں کا ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکوں ہوں، بچے بھی۔ یہ تھی ہماری مائیں، طنز کرنے والی نہیں تھی، تانا دینے والی نہیں تھی کہ بچے بھوکے آپ بھی میں بھی اور اٹھا کر لے آئیں گے، نہ، یہ ہے مومنہ خاتون۔ ہم بہت جلدی تانا دیتے ہیں خواتین کو۔ کیا ہوا؟ خود دیا ایک ضابطہ، ایک طریقہ، کہا لے آؤ، تھوڑا لیٹ لانا، بچوں کو سلا دوں گی تسلی دے کر، کھانا کھانے ساتھ بیٹھنا، کھانا نہیں، صرف ہاتھ چلانا۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو لگے کہ میں کھا رہا ہوں، میں چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دوں گی تاکہ وہ دونوں مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ ویسا ہی ہوا، چراغ بجھا دیا گیا۔ حضرت طلحہ ہاتھ منہ تک لے جاتے رہے اور ساتھ میں بیٹھے مہمان کو خبر نہیں، کیسی نہیں کی تھی ہمیں کیسے معلوم؟ چراغ بجھا کر کی گئی یا نہیں کی؟ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے اللہ کے نبی کی تربیت، یہ ہے صحابہ کا معاشرہ۔ اللہ کو اپنے بندے اور بندی کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، اور تاریکی میں کی گئی چراغ بجھا کر یہ روشنی کی تاریخ کی روشنی میں آ گئی۔ مثبت چیزیں پیش کرنا، وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری چیزیں اور بھی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحابہ کرام کے واقعات جو ایمان کے لیے، روح کے لیے جلا روشنی ہے، اللہ جن کی قربانیاں بے مثال ہے، اللہ جو تیرے انعام یافتہ گروہ ہے، رب العالمین اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کا منہج اپنانے کی توفیق دے، رب العالمین اپنی نسلوں میں ان کے حقیقی اور سچے واقعات کو منتقل کرنے کی توفیق دے، رب العالمین اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بارك الله إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔